رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں کی پریشانی کی بڑی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ انہیں مسئلے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ تو مسئلے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جس حالت کو وہ اپنے لیے مجبوری اور معذوری والی حالت سمجھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے سے رک رہے ہیں، اس حالت میں وہ گنہگار ہو جاتے ہیں روزے سے رک کر، کیونکہ شریعت کی نظر میں ان کی مجبوری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارہ ایک ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں شریعت کی نظر میں میری مجبوری قابل عذر ہے بھی یا نہیں، روزہ رکھتا ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ معذور تھا، مجبور تھا۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ضروری مسئلے مسائل سے واقفیت رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ پریشانی میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیتوں سے، کہ روزہ سب سے پہلے مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 2 پر کہا کہ عقل مند کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 3 پر کہا کہ بالغ کے اوپر فرض ہے، اور نمبر 4 پر کہا کہ جو معذور اور مجبور نہ ہو اس پر فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ غیر مسلم ہے تو روزہ فرض نہیں، عقل مند نہیں ہے، تھوڑا سا بیوقوف ہے، پاگل یا دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اور نابالغ ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور ایسا انسان جو دکھنے میں تو ہٹا کھٹا ہے لیکن فی الحال کچھ مجبوریوں سے، کچھ معذوریوں سے گزر رہا ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 2 پر کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو شریعت نے کچھ حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کو ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ان حالتوں میں روزہ نہیں رکھیں گے، اگر رکھا تو گنہگار بھی ہوں گے اور روزہ مانا بھی نہیں جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت نے اتنی سختی سے روزے سے روکا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں روزہ رکھنا فرض ہے، ہر حالت میں نہیں ہے، کچھ حالتوں میں شریعت نے چھٹکارا بھی دیا ہے۔ وہ کون سی حالتیں ہیں؟ تو فرمایا کہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت، یعنی جس عورت کو پیریڈ چل رہے ہوں اور جس عورت کو نفاس کا خون پیدائش کے بعد جو عورت کی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے، ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے بعد یا اس حالت کے ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا کریں گی، روزے کنٹینیو کریں گی آگے کی، اور بعد میں رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو یہ 2 مسئلے مسائل اچھی طرح سمجھ کر چلیں۔